نحمده ونستعينه محترم اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خالق کائنات کا بیان کرنے اس کی خصوصی مہربانی ہے، اس کی مقصد کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے درجہ رکھتا ہوں اور خالق کائنات کا ہمارے پر خصوصی احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا۔ حضرت محترم ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کا عظیم اور مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس عظیم اور مبارک مہینے میں روزوں کی صورت میں، صلاۃ القرآن کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، توبہ کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی صورت میں عبادت و عبادت میں مصروف رہے، عبادت و عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر الحمدللہ رمضان شریف کی عبادت و عبادت کے شکرانے کے طور پر پھر عید الفطر کی خوبصورت نعمت اللہ تعالیٰ نے زندگی میں مغفرت عطا کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ لوگ مبارک حقدار ہیں جنہوں نے اس کو نعمت سمجھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھا، اور انشاءاللہ اس کام میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سپین کو ریاکاری اور کب تک اخلاق کی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور ایسے لوگوں کی عبادت و عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو قبول فرمائے۔ بس دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فقط اپنی رضا کے لیے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمائے۔ زندگی ہماری بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، آپ نے بھی علماء سے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے۔ جس طرح مہینہ گزر جاتا ہے سال گزر جاتا ہے، اور مہینے جو ہیں وہ ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے ہیں وہ دنوں کے برابر ہو جائیں گے۔ میں نے یہاں تک پڑھا تھا، پھر ایک دن میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے اس سے بھی آگے 2 جملے پڑھے، یعنی سال، مہینہ، ہفتہ اور ہفتہ دن، اور میں نے اس سے آگے پڑھا کہ دن ایک گھڑی کے برابر ہو جائے۔ پھر فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ گھڑی جو ہے وہ ایک چنگاری کے برابر ہو جائے، گھڑی ایک چنگاری کے برابر۔ دیکھیں جب ہم دو پتھر آپس میں رکھتے ہیں یا لوہا آپس میں رکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ چنگاری۔ اس کی کتنی مدت ہوتی ہے؟ اندازہ لگائیں کہ سب کو آپ ماشاء اللہ اہل میں بیٹھے ہیں، اتنا زیادہ اہل میں بھی نظر ہے کہ بھی لگا یہاں بیٹھتے ہوں، اور اللہ بڑے بڑے اہل ماشاء اللہ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مکانے والے ہوتے ہیں، کافی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ میں یہ کر رہا تھا، اندازہ لگائیں کہ وہ چنگاری جو ہے
مدت کتنی ہے وہ سب کو علم ہے. جب آپ رگڑیں گے پتھر لوہا رگڑیں گے کتنی مدت لگانے کی ہوگی. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ وہ وقت آ چکا ہے. علماء ہاں وہ ہم غور نہ کریں وہ تو علیحدہ بات ہے, توجہ نہ کریں تو وہ بات علیحدہ ہے. اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ایک ضابطہ حیات ہے. الحم سے لے کر ورنہ تک یہ پورا قرآن مجید پیغام ہے, یہ فقہ ہے, یہ سبق ہے, یہ درس ہے. اور امت مسلمان کی پوری کائنات میں ناکامی کا سبب بھی یہ بنا کہ ہم قرآن سے دور ہو جائیں. خدا کی عزت کی قسم اگر آج امت مسلمان پھر سے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں, قرآن مجید سے وابستہ ہو جائیں, قرآن مجید پر عمل کریں, اس میں تدبر کریں, اس میں غور کریں, اس کو پڑھیں, اس سے سمجھیں, اس پر پھر عمل پیرا ہو جائے. حضرت صاحب پوری دنیا میں ٹہلا بھی ان کا ہوگا, غلبہ بھی ان کا ہوگا, دبدبا بھی ان کا ہوگا. پھر مسجد اقصی بند کیوں ہو جائے؟ بلکہ امت مسلمان کی طرف میری نگاہ سے کوئی دیکھے اور دیکھنے سے قبر کو سوچے گا کہ میں کس کو دیکھوں. میں دیکھیں میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا, دور فاروقی تھا. وہ ایک عورت یمن سے چلی. کہاں سے؟ یمن سے نوجوان ایک عورت چلی تنہا اکیلی. اب مدینہ المنورہ سے یمن کافی دور ہے, یمن کافی دور ہے. کہاں سے؟ مدینہ المنورہ سے, کیونکہ عالم اسلام کا دارالخلافہ کیا تھا؟ مدینہ المنورہ. میں کہہ رہا تھا کہ یمن سے عورت چلی اکیلی تنہا, راستے میں پہاڑ بھی ہیں, جنگل بھی ہیں, مکانات بھی ہیں, لوگ بھی ملتے رہے, ٹھیک ہے. اور یمن سے عورت چلی ہوئی مدینہ المنورہ باخریت پہنچ گئی. اور یہ بات امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کہو رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی بارگاہ میں یہ بات پیش ہو گئی کہ ایک عورت یمن سے چلی ہے اور اکیلی پہنچ گئی. پہنچی کہاں ہے؟ اور بالکل صحیح سلامت. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس طرح کریں, بلائیں کو. نکاح میں تھی, پردہ میں تھی, تو الفاظ تو کافی قابل ہیں لیکن بس اس میں سے بس آپ نے فکر لینا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر ایک سوال کیا. گفتگو تو اور بھی کافی ہے لیکن اس نے جو خاص نکتہ ہے, آپ نے پوچھا کہ آپ یمن سے چلی ہو اور مدینہ المنورہ پہنچی ہو تو آپ نے راستے میں لوگوں کو کیسے پایا؟ یہ نکتہ تھا, یہ پوری گفتگو کا نچوڑ تھا کہ آپ یمن سے چلی ہو. کہاں سے؟ یمن سے چلی اور مدینہ المنورہ پہنچی ہو, آپ نے راستے میں لوگوں کو کیسے پایا؟ اس عورت کے الفاظ ہیں کہ میں نے راستے میں جس کو بھی دیکھا ہے, میری ملاقات ہوئی ہے, میں نے اس کو اس طرح ہی پایا ہے کہ جس طرح یہ میرے ساتھ پیدا ہوا. ہم ایک ہی والدین کی اولاد ہیں. کیا اس جملے پہ غور کریں اس عورت نے کیا کہا؟ تقریروں تک نہ رہا کریں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بس ہم اندازوں میں مر گئے, فلانا مسا بڑی تقریر کرتا نہیں, فلانا مسا بڑی تقریر کرتا. تقریر کو چھوڑ, انداز چھوڑ. یہ دیکھ کوئی سادگی میں بیان کر رہا ہے, کوئی ترنم میں بیان کر رہا ہے, کوئی اونچی کر رہا ہے, کوئی آستہ کر رہا ہے. یار آپ تو یہ دیکھ رہے کہ منہ سے پیغام کیا نکل رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ فکر کیا دے رہا ہے, یہ سبق کیا دے رہا ہے, یہ درس کیا دے رہا ہے. پھر ہم نے بیان کرنے والے کے عمل کو بھی نہیں دیکھنا کہ وہ بیان کرنے کے بعد اس پہ عمل خود کرنا یا نہیں کرنا. ہم نے خود عمل کرنا. جب پورے گھر کا میں سربراہ ہوں, پورے گھر کا بولیے میں گھر کا سربراہ ہوں, تو حالت میں تو مجھے دیکھنا ہے نا. میرے بہن بھائیوں کو مجھے دیکھنا ہے, میرے گھر والوں نے مجھے دیکھنا ہے, اس میں میری بیوی ہے, اس میں میرے بچے شامل ہیں, بہن بھائی شامل ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ سب نے مجھے دیکھنا ہے کہ یہ کس راستے پہ چل رہا. میں ان کے لیے مثال ہوں, میں ان کے لیے مثال ہوں. تو جس جگہ پہ میں چلنا ہے اسی جگہ پہ انہوں نے بھی چلنا ہے. پھر اگر الحمدللہ ثم الحمدللہ
اگر سیدھے راستے پہ چل رہا ہو نا، انہوں نے میرے ساتھ وابستہ ہونا ہے، جڑنا ہے، کیونکہ ان کی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ میری ذات سے پوری کروا رہا ہے. وہ ضرورت مند ہیں، وہ میرے ساتھ وابستہ ہیں، ان کا تعلق میرے ساتھ ہے. تو جب وہ مجھے دیکھیں گے، کچھ میں ان کو کہوں گا، تو جب یہ خوبصورت نظام بن جائے گا، میں مار کے قبر میں چلا جاؤں گا، تو مجھے بتاؤ اس سے بڑا بھی صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے؟ یہی بہترین صدقہ ہے تیرے خوبصورت. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ اگر امت مسلمہ قرآن و سنت کے قریب آ جائیں تو الحمدللہ پوری کائنات میں کسی قوم کی جرأت نہیں ہے کہ وہ امت مسلمہ کی طرف میری نگاہ سے دیکھتا نہیں دیکھ سکتی. اب اس کی میں مثال اور دیتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے. آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، دور فاروقی میں، جو جنگل کے درندے ہوتے ہیں، موذی جانور، ان کی بھی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی کی طرف میری نگاہ سے دیکھیں. دیکھیں جہاں تک میں نے پڑھا میں وہی بیان کروں، جس حد تک میرا مطالعہ ہے. مدرسہ طالب علم کا آپ کے دور فاروقی میں 10 سال کچھ مہینے کچھ دن اپنے خلافت کی ہے. جنگل کے میں درندوں کی بات کر رہا ہوں، جنگل کے موذی جانوروں کی بات کر رہا ہوں. ان کی بھی جرأت نہ ہوتی کہ کسی کی طرف میری نگاہ سے دیکھ جائیں. تو مجھے یہ بتاؤ دور فاروقی میں پھر انسان بے ایمانی کیسے کر سکتا ہے، فرار کیسے کر سکتا ہے، دھوکہ بازی کیسے کر سکتا ہے، منافقت کیسے کر رکھ سکتا ہے، کسی کو ذلیل و رسوا کیسے کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم وہ خود مر جاتے تھے اور دوسروں کو زندہ کر دیتے. آج اب ان کی مثالیں دل تک رہ گئے، صرف مثالیں دینے تک رہ گئے، لیکن خود ہمارا عمل نہ رہا. خدا کی قسم خود عمل نہ رہا. اب دائیے ایک مثال دیتا ہوں، بڑی خوبصورت مثال، اس کو آپ نے اس لیے نشید کرنا ہے. میں ایک دن پڑھ رہا تھا، اس کی راوی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالگردی ہے. ام المومنین یعنی ہم سب کی ماں ہے. یہ خود فرماتی ہیں کہ میں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کمرے میں اندر لیٹے ہوئے تھے. سیر میں میرا بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اب آپ توجہ طرف وہ میں آپ کو بیان نہیں سکوں گا، لیکن آپ نے غور کرنا ہے. میں میری نگاہ کی بات کر رہا تھا، فکر کی بات کر رہا تھا، اور دعا کرنے میں ہمیں فکر عطا فرمائے، کچھ ہمیں بھی کچھ ہماری اولاد کو بھی. میں یہ عرض کر رہا ہوں اپنے گھروں کے ماحول اچھے بنا رہے. ابھی آپ تمہارے پاس وقت ہے، جو گھر کے سربراہ ہیں نا، اپنے گھروں کے ماحول میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اگر تم میرے پاس جمعہ پڑھنے آئے ہو نا، تمہارا وقت بڑا قیمتی ہے. تمہارے وقت کی قیمت میں اٹھا تو نہیں سکتا، لیکن شوال مکرم کے پہلے جمعہ المبارک پر میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ تمہارے پاس اختیار ہے، تم خود مختار ہو، گھر کے مالک ہو، گھر کے سربراہ ہو. گھر کا ماحول، گھر کی فضا، گھر کی ہوا خوبصورت بنا لو. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس فضا تیرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. نمازی بناؤ، خود مسجد میں آتے ہو تو بیٹوں کو بھی کو مسجد میں آؤ، اپنی بیوی کو گھر میں نماز پڑھ تاکہ بیٹیاں بھی ساتھ نمازی پڑھیں. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو، یہ اس کے فاشی میں فجر کے وقت میں 9 محرم کا روزہ رکھا ہوں. 9-10 کا روزہ ہمارے معمول تھا، ہماری زندگی کی حصے ہم نے رکھنا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک لمبی گفتگو ہے کہ ہمیں ایک روزہ نہیں رکھنا، ہم نے 2 رکھنے ہیں. کیونکہ مدینہ منورہ کے یہودی ایک روزہ رکھتے تھے. کیا ایک روزہ رکھتے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہمارا حق ہے. کیا فرمایا؟ یہ ہمارا حق ہے، ہم ایک نہیں رکھتے کہ ہم 2 رکھیں، یا 9-10 یا 10-11، یا 9-10 یا 10-11. تو میرا تو معمول تھا، میں تو رکھنے رکھنا تھا، سحری کروں گا نہ کروں. تو میں نے 8 کو تقریر کی،
رات کو لیٹ آیا، صبح صحیح نہ کر سکا، میں اور کی بات بتا رہا ہوں نا، مثال دے رہا ہوں اپنے گھر تو میں بغیر کھائے روزہ رکھا اور 9 کے دن کو میرے 3 پروگرام تھے اور 3 پروگرام کر کے آیا تو میری حالت عجیب سی ہوگی، شہری بھی نہ کی، ٹھیک ہے جی. تو پھر صاحب 3 خطاب بھی کیے، تو خطابوں کو پتہ ہے تھوڑا جوش مجھے آ جاتا ہے، تو میں گھر آیا تو گھر والے سوئے ہوئے سارے سوئے ہوئے، مجھے شک پڑا کہ بھی کوئی بات ہے، تو میں نے بڑی بیٹی سے کہا کہ خیریت خیر، جگہ کے پوچھا، اس نے آگے سے جواب دیا کہ ہم نے روزہ رکھا. کیا؟ تو مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا، مجھے غصہ آ گیا بھی وہاں تو اس پروگرام سے میں تقریر کر کے ہم تینوں پروگراموں میں مولوی بھی، نعت بھی، تلاوت والے، خطیب، سارے خوابی نے انہوں نے روزہ رکھا، تو تمہارے پر روزہ فرض ہے. اتنا میرے تک معمول ہے، میں نے روزہ رکھا تھا، میرے سے بغیر گزارا ایک اپنی بھی خلا ہوتی ہے، تو عام نے روزہ کو رکھا. پھر میں نے سوچا جب میں نے سہری نہیں کی ہے تو انہوں نے کہاں سے کر دیا، اسمان بھی کیا کر دی، پہلی تو بھائی تھی نا، ان کی ماں نے کروانی تھی، تو مجھے سہری میں آسان میں تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے آپ سونا ہوں، 1 گھنٹہ پہلے تھوڑا پانی پی کے میں سو گیا، پھر دماغ کا مسئلہ ہوا. تو میں نے کہا بغیر سہری آپ نے روزہ رکھ لیا، نفلی روزہ کوئی لازمی تو ضروری بھی نہیں ہے. دو بیٹی نے مجھے آگے سے جواب دیا، اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا خدا. ایک ہی جملہ اس کا تھا اور وہ جملہ پوری دنیا سے مانا تھا، پورا قرآن سمجھ کر چھوڑ دیا. جب یہ میں گفتگو کر بیٹھا آگے سے ایک ہی جواب ملا کہ ہمارا تعلق آپ کے ساتھ ہے. اور اس کا یہ جملہ تھا، اس کا یہ جواب تھا کہ ہمارا تعلق آپ کے ساتھ ہے. میں جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہی رہے، جیسا سکتا تالی نہیں ہو جاتا بندے پر کہ یار میں کھڑے ہی رہے، کھڑا تھا کھڑے ہی رہے. کتنا اس نے مجھے خوبصورت جواب دیا کہ تمہارا تعلق ہمارا تعلق آپ کے ساتھ ہے. اور یہی میں رو رہا ہوں، یہی میں پیغام دے رہا ہوں. تقریریں، خطابات، واعظ، لوگوں نے موبائلوں میں تقریریں لگائی ہوئی ہیں، نعت خوانی سارے سن رہے ہیں، نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، تلاوت نہیں کرنی، مسجد نہیں آنا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرنی، تکبر نہیں جا رہا، میں نہیں جا رہی، منافقت نہیں جا رہی، قوت نہیں جا رہا، عداوت نہیں جا رہی، اندر سے گندگی نہیں جا رہی. کیا ہو گیا ہمیں یار؟ اسی حال میں قبر میں جاؤ گے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جس کا ہاتھ نہیں پہنچا نا، وہ جو بھی ہے وہ کہتا ہے انگور کھٹے ہیں. تو اگر انگور ہاتھوں میں آ جائے نا، اچھی طرح پکڑے جائیں، پھر پیر ہے، پھر مرید ہے، پھر علامہ ہے، پھر مفتی ہے، پھر تہجد گزار ہے، پھر نمازی ہے. اب کہے نا کہ انگور کھٹے ہیں، اب کہے ہاتھ میں کچھ آ گیا نا، خوشی ہاتھ میں آ گیا نا، اب کہے نا کہ مجھے انگور کھٹے ہیں. خدا کی قسم یہی تو تیرا امتحان ہے، یہی ولایت ہے، یہی ایک ولایت ہے، یہ اصل عبادت کا نفس. اب کہے جب مرزائیوں کے ساتھ یہ کام ہوا تھا نا، جب بھٹو نے اس کو اقلیت قرار دینا تھا، تو مسلموں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ لا کل شیء قدیر. اس کتاب کا عقیدہ تھا کہ قادر قدرت ہے، وہ اس کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ نبی لا سکتا ہے. وہ نبی لانا چاہے تو ناکام ہو گئے. مرزا بات وقت بڑا بولتا تھا، وہ اپنے بولنے کی وجہ سے تو بڑا بیڑا گرک اس کا ہو گیا. جب بندہ کہتا ہے میرا علم، میری تقریر، میرا بات، میرا مجمع، بس یہی تو امتحان ہے، یہی تو تباہی ہے. پھر پتہ ہے وہ کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں، پھر وہ قدم پھسل جاتے ہیں، کسے کھاتے لوگ نہیں رہ جاتے ہو. نہیں محترم، وہ جتنا بھی عروج پہ چلا جائے، لیکن ایک کی بات مجھے میں ہو کہ جو کچھ بھی ہے یہ رب کی توفیق سے، نبی کے صدقہ سے. بس مگر میں کہوں میری اصلیت کیا، میری طاقت، میری قوت کیا ہے. اب ان کا عقیدہ تو تھا کہ نبی لا سکتا ہے. ظالم بولتا بڑا تھا، بڑی گفتگو کرتا تھا، بڑی بات بختی اس کی، بڑا بڑا مجمع ہوتا تھا، بڑا ایک لمبی گفتگو ہے. ناکام ہو گئے، اگلے دن ملا
فیصلہ ہونا تھا. تو پھر لوگ پہنچے مولانا شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس. مذہبیوں کو پتہ چل کہ سنو مولانا شاہ نورانی صاحب آ رہے عدالت میں. تو سنیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور نبی کے بعد نبوت کے دروازہ بند ہونے کے بعد اس نے وہ قلم توڑ دیا. نبی نہیں آ سکتا، بس ختم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. دعا کیا کرو، میں بھی دعا کروں، آپ بھی دعا کیا کریں کہ یا اللہ زندگی کا آخری سانس بھی آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رہے اور کسی پر ہی موت آئے. یہ بہت بڑی دعا ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے جو میں دعا آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں. پتہ نہیں آپ شروع کیوں نہیں کرتے؟ مانگا کرو، بتایا کرو کہ یا اللہ ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پر ہی موت عطا فرما، اور ایماندار عادل سربراہ عطا فرما. اور ایک دعا میں نے ساتھ اور شروع کی، آپ نے دیکھا میں خیال کیا ہوگا تب جو کی ایک دعا میں نے ساتھ اور شروع کی. یا اللہ آخری سانس تک بولو کہ چلو اے دعا سن لو، بولو آج میں سارے بتاؤ بلا میں روزانہ دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ آخری سانس تک کسی کا محتاج نہ کرنا، آخری سانس تک اپنی محتاج نہ کرنا، کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں. وگرنہ کی بیوی ہے، بچے ہیں. حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بابی مدینہ تو میں نے کمال کر دیا. فرمایا 3 موقعوں پر 3 رشتے بے پردہ ہو جاتے ہیں. کیا بولیے؟ 3 موقعوں پر 3 رشتے بے پردہ ہو جاتے ہیں، پردے اٹھ جاتے ہیں. غربت میں بیوی، بیماری میں اولاد، مصیبت میں دوست. میں نہیں کہہ رہا، اب میں نہیں کہہ رہا. بابی مدینہ ابھی کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول ہے، یہ ان کا قول ہے. اور اگر ابھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں تو ساتھ مل جائے. میں نے ایک حدیث 40 سال کی پڑھی ہے. کتنی؟ 40 سال کی. وہ کتاب مجھے مل نہیں رہی، میری لائبریری میں تھی، وہ مجھ سے مانگ کر لے گیا. تو میں نے اپنی رفیق حیات کو وزیر اعظم کو بقاعدہ پڑھا، میں نے پڑھا. یہ نہیں غربت میں بھی تجربے میں آ جاتی ہے. 40 سال میں نے حدیث پڑھی. کتنی؟ 40 سال میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا. 40 سال بیوی کو معمولی کی خراش بھی نہیں آنے دی. کتنے سال؟ اب پوتے بھی شادی شروع ہو جاتے ہیں، پوتے بھی. ہاں جی 40 سال، 40 کو ایک بڑا خاص مقام حاصل ہے. اور بچے کی ماں کے پیدائش پیٹ کے اندر بھی 40 کا منصہ چلتا ہے. ایک بار لمبی گفتگو ہے، وہ سیدان جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں رکھتا. ٹھیک ہے کبھی بہت بڑا آپ کو بتا دیں گے. 40 اس کو بڑا ایک مقام حاصل ہے. دن 10 کا رات 11 کی اس کو بھی مقام حاصل ہے. ٹھیک ہے یاد رہے گا. تشریح پڑھی اس کی، وہ کتابوں میں علماء نے لکھی ہوئی. کتنے سال؟ تو آقا علیہ السلام فرمایا 40 سال کے بعد معمولی جی اونٹ، یہ لفظ ہے اس کا ترجمہ مفہوم ہے حدیث کا، اونٹ یا نیچ ہو جائے. معمولی جی اونٹ یا کس میں 40 سال کے بعد تو بیوی ہوئی وہ نہیں، انہیں 40 سال میں. اور اگر تیرے کا نبی کیا ہے اس میں میرا علی کی بڑی میری بات ہے. وہ کیا ہے غربت میں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب ان کے دلوں پہ تیر لگانا، جب ان کے دلوں پہ تیر لگانا تو خوف خدا پیدا ہوا. تو پھر بادشاہ بھی چھوڑی، پھر دولتیں بھی چھوڑی، پھر اس کی رضا کے لیے، اس کے دیدار کی اشتیاق میں، اس کے دیدار کے مشتاق بنتے ہوئے، اس کے دیدار کی طلب رکھتے ہوئے، نہ جنت کا لالچ نہ دوزخ کا ڈر، صرف رب کی رضا کے لیے. پھر جب وہ جنگلوں میں پھرے، جنگلوں میں نکلے، تو جب وہ نکلے تو بیویاں بھی کمال کیوں نے کہا تم نکلتے ہو تو پھر ہم بھی نکلتے. بیوی ہو تو پھر ایسی ہو، بیوی ہو تو پھر ایسی ہو. وگرنہ ہفتاری کا قول تھا سونے نہیں جائے کہ غربت آ جائے پھر بیوی تو تجربے میں آ جاتی ہے. غربت میں بیوی ماں بھی چل رہی ہے، باپ بھی چل رہا ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، تو بیٹا بھی آگے پیچھے، باپ کما رہا ہے. اب ماں باپ ہو گئے نا بیمار، تو پڑھ کے 4 پائی پہ
آپ بھی تو تیرا پتہ لگنا کہ پتر کتنا پوچھتا ہے آپ کے ماں کو، کتنا پوچھتا ہے باپ کو، کتنا کہ سلامت کرتا ہے. پہلے جو ساری زندگی کرتا آیا وہ خدمت نہیں تھی، وہ اس کا حق تھا. خدمت شروع ہوگی جب والدین بیمار ہوں، جب لاچار ہو جائیں گے، جب مجبور ہو جائیں گے، پھر اولاد پر اس کا کیا خدمت کا حق ہے. اس کو کہتے ہیں خدمت. اس لیے میرے علی رضی اللہ عنہ فیصلہ کروا دیا، غربت میں بیوی اور بیماری میں اولاد. وگرنہ میرے محلے میں بڑے بڑے واقعات ہیں. اجی 2 دن بیمار نہیں ہوا پیو تو میرے کو کہا صاحب دعا کرو پردہ پہ گیا، اگر ڈوب کے مارے جب دیکھتے ہیں. اجی 2 دن وہاں بیمار ہوا تو پردہ پہ گیا، ساری زندگی کما کے وہ دیتا رہا، اب 2 دن خدمت کرنے مر گیا. میں کر خدمت اس کی، وگرنہ حال وہی ہوگا، حال وہی حال ہوگا. آج ان ظالموں نے بدبختوں نے ان کو کون سمجھائے جنہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، اور ماں بوڑھی اور باپ بوڑھا ہو جائے تم ان اداروں میں چھوڑ جائے جاتے ہو. جو پوتوں کو ترس رہے ہیں، جو پوتیوں کو ترس رہے ہیں، دل کے مر کے تمہارے مرنے کا مقام ہے کہ تم والے تو وہاں اداروں میں چھوڑ دیا جاتے ہو. ساری زندگی تم نے پالا، کس نازوں میں پالا، کس طرح تمہاری خدمت کی ہے، اور آج تم بیوی کے پیچھے لگ کر، اولاد کے پیچھے لگ کر، تم دولت کے پیچھے لگ کر ماں اور باپ کو ان اداروں میں چھوڑ دیا گئے ہو. آئے آئے افسوس ہے تمہارے پر. میرے پاس ہونا تو میں گولی مار دوں جو والدین کو اداروں میں چھوڑ دیا رہتا. آئے آئے جب وہ لوگ انٹرویو لیتے جا کے کہنا والے تو کیا خنان سے ہوتا وہ کہتا ہے میں پوتے کو ترس رہا ہوں، کوئی پوتی کو ترس نہیں، تو گھر کو ترس رہا. خون ہے نا، خون کھینچتا ہے کہ نہیں کھینچتا؟ بولیے نا. جب تیری شادی میں نہ ہوئی تو تیری اولاد نہیں، خدا کی قسم تمہیں نہیں پتہ لگ رہا، تجھے قدر نہیں ہو رہی کہ میری ماں میرے ساتھ اتنا پیار کیوں کرتی ہے. تجھے قدر نہیں ہو رہی. قدر ہوگی جب تیری اپنی اولاد ہوگی، تب قدر کو پتہ کرنا ہے. پہلے نہیں پتہ لگے، پہلے نہیں پتہ لگے. اللہ معاف کرے. ماں کا وقت قریب آ گیا. کیا؟ کس کا؟ موت کا. اس نے ادارے والوں کو کہا کہ میرے پتر، میرے بیٹے کو بلاؤ، میری باتیں کو سو گئے، وہی سو گئے. جب کہ والدین چلے گئے قبروں میں جا کے قبروں کے پاؤں کی طرف بوسہ دیا کرو. کیا دیا کرو؟ ماں اور باپ کے قبروں کی طرف بوسہ دینا ہے. تو شرک کا فتویٰ لگا دو کہ تو اپنے گھر جا. ماں باپ کی قبروں کو پاؤں کی طرف بوسہ دینا ہے. خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو چومنے کے برابر ثواب. سبحان اللہ. دعا کیا کرے. جمعہ کے دن جو حدیث سے نکالتا ہوں، جب جو ہم کو دکھاتا ہوں، جمعہ کے دن ماں باپ کی قبر پہ جانا بخشش کا ذریعہ ہے. تیری بخشش کا ذریعہ. ماں باپ جمعے کے دن اگر زندہ ہیں تمہارے ماں باپ یا ایک زندہ ہیں، جی بھائی کی خدمت کرو. میرے آقا سے گارنٹی دی ہے کہ تو رزق چاہتا ہے تو خدمت کر، تو رب کی رضا چاہتا ہے تو خدمت کر، جو تو جی چاہتا ہے سارا کرنا کر. نبی گارنٹی کہتا ہوں مل جائے گا، پر ملے گا وعدے کی خدمت سے، وعدے کی محبت سے. ادارے والوں کو کہا کہ میرے پتر کو بلاؤ، میرے بیٹے کو بلاؤ، میرے موت کا وقت قریب ہے، میرے موت کا وقت. ابھی 2-3 دن پہلے میرے پاس ایک عورت آ کر ہوئی، وہ ہر سال 1000 کی مٹی دیکھ جاتی تھی عورت. تو میں اس کو یاد کر رہا تھا، میں کہ قاضی صاحب آئے نہیں تو کل پر سے آ گئے. کیسا وہ 1000 کی مٹی رہتی تھی، وہ رمضان شریف کی. میں کہ مجھے آپ یاد آ گئی، وہ وعدہ یاد تھی نا، تو وہ وعدہ کے پاس آتی تھی تو مجھے بلا لیتے. میں اوپر ہوتا تھا تو بلا لیتے کہ یہ بیٹی ہے، یہ بیٹی ہے. ان کے بیانات بڑے عجیب سے کہ بیوی مگر لگے ہوتے ہیں، کہ ماں مگر لگے ہوتے ہیں. اور صاحب ماں کے حقوق ادھر ہیں، بیوی کے حقوق، بیوی کا ادب نہیں ہے، بیوی کے حقوق ہیں، ماں کا ادب ہے. ماں کا ادب ہے. والدین کے گستاخو، والدین کے بے ادبو، تم خلاف کعبہ کو پکڑ کر رو رو کر تیرے پانی کے آنسو ختم، خون کے آنسو ختم، پھر باقی کیا رہ گیا؟ پانی بھی ختم ہو گیا، خون بھی ختم
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سوکھی لکڑی کی طرف تو سوکھ جا، رب نے توجہ کرنی ایک نیکی بھی تیری قبول نہیں۔ کہاں جائیں گے تیری بات؟ ماں دروازوں کو دیکھ رہی ہے، بیٹا آ رہا ہے اور بیٹا بدبخت آ کے جا رہا ہے، سلام ہی نہیں کرتا، ڈوب کے مر نہیں جانا تو؟ تیری بیوی پاک کے جائے گی مگرو نہیں، تیری بیوی تیرے پایا ہے، دو تیری بیوی پہ لایا ہے، تیرے جوان تیری بیوی دیتا ہے، وہ سارا کردار تیری ماں کا ہے، یہ سارا کردار تیری۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ماں کے پیچھے لگ کر تو بیوی کو نہ پوچھیں، وہ بھی کسی کے ماں باپ کی بیٹی ہے، وہ تیرے گھر میں آئی ہے، اس کے حقوق پورے کر، اس کی ضروریات پوری کر، لیکن ماں کا ادب ہے محترم، جب تمام سب اپنے مقاموں پہ رکھے گا نا پھر اس کی بارگاہ سے بڑے انعام ملیں گے، بڑے انعام ملیں گے، بڑے انعام۔ بیوی کے چہرے کو تکنے سے مقبول حد نہیں ملتا، ماں باپ کے چہرے کو مقبول حد ملتا ہے، پھر وہ خوش نصیب ہے لوگ اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ماں نے کہا میرے بیٹے کو بلاؤ کیونکہ میرے مرنے کا وقت قریب ہے، میرے مرنے کا وقت قریب ہے۔ بیٹا آ گیا، بیٹا میں تو مر رہی ہوں، ایک میری نصیحت ہے، اگر آپ عمل کر لیں پہلے تو آپ نے کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا، میری طرف آپ کو معافی ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن بس ایک میری نصیحت اگر آپ اس میں عمل کر لیں تو میں تو مر رہی ہوں۔ کہنے لگے امی دس بتاؤ، کہنے لگے یہاں پنکھا لگوا دو، ادھر ہی ہے نا، چلو اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ کیا کہا ماں نے اپنے بیٹے سے؟ یہاں ایک بیٹا کہتا ہے امی اتنے سالہ میں یہاں گزار دیے، آپ نے پنکھے کا ذکر ہی نہیں کیا ہے، گرمی سردی سارے گزار دیے اور کتنے سال گزارے ہیں، تم مر رہی ہو تو پنکھے کی بات کرتی ہو، تمہارا بیٹے میں نے تو گزارا کر لیا، تو نے بھی ادھر آنا ہے، یہ خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے، ہاں جیسا کرو، ہاں جی ہوتے دیکھا ہے نا، ہوتے دیکھا ہے، باقی اس کی حکمتیں لا یخلو فی الحکیم ہے، علی کو کوئی فی حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ جس رنگ پہ رکھے اس کی مرضی ہے، ہاں اس نے کہا میں نے تو گزارا کر لیا ہے پر تجھے نہیں، جملہ سننے والا ہے، فرمایا میں نے تو گزارا کر لیا ہے پر تجھے نہیں پتا میں تجھے کس نازوں سے پالا، تجھے نہیں علم کہ میں تجھے کتنے پیار سے پالا، کتنے نازوں سے پالا، کتنی محبت سے پالا، تمہیں گرمی سردی سے بچایا، اگر بستر ٹھنڈا ہو گیا ہے تیرے خیال کی وجہ سے تو میں اس میں لیٹ گئی ہوں پر تجھے لیٹ دے دی، اور میں نے ہسپتال میں ایک شخص کو دیکھا، میں نے ایک شخص کو